کہ آیت اللہ سیستانی امام زمانے سے توسل بارہا توسل کیا. امام آیت اللہ سیستانی کے داماد آغا جواد شہرستانی فرماتے ہیں کہ ہم بہت سخت پریشان تھے. جس زمانے میں دہشت گردوں نے موصل کو پورا تباہ کر دیا تھا اور پھر وہاں سے وہ حرکت کرتے کرتے بغداد کی طرف بڑھ رہے تھے ساری جگہوں کو تباہ کرتے ہوئے, اور بغداد سے فقط 60-70 کلومیٹر دور رہ گئے تھے, اور اس کے بعد بغداد سے پھر نجف اور کربلا کتنا دور رہ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں جواد شہرستانی آیت اللہ سیستانی کے داماد کہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ میں حضرت حجت سے متوسل ہوا ہوں, اور ظاہری طور پر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں, دیکھا جائے تو واقعتاً وہاں کی فوج پوری تباہ و برباد ہو چکی تھی, اور ابتدائی طور پر تو پورے شہروں کا قبضہ وہاں کے کچھ باغی اور مفاد پرست قسم کے افراد نے پورا بغیر لڑائی حوالے کر دیا تھا داعش کے. تو فرمایا کہ ظاہری طور پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے حضرت حجت پہ توسل کے, پورے اعتماد کے ساتھ کہا, اور اس توسل کے بعد اپنا وہ تاریخی فتویٰ صادر کیا جس کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا کہ عراق اور شام سے داعش اور تمام عالمی طاقتوں کے ایجنڈوں کو کس طرح سے شکست فاش ہوئی. درود بھیجیے محمد. تو حضرت حجت پر ان کا ایمان, حضرت حجت سے توسل, حضرت حجت پر اتنا زیادہ اعتماد, اور کیا کہ اس 70 گز کے کرائے کے ٹوٹے پوٹے سے گھر میں رہنے والے اس بوڑھے مرج عالم نے کس طرح سے عالمی طاقتوں کو شکست دی اپنے صرف 4.5 چھوٹی لائنوں مختصر سے اس فتوے کے بعد. اس کے باوجود بھی بعض عقل سے جو پیدل افراد ہیں وہ انہیں مرجعیت ساکت کہتے ہیں, خاموش مرجعیت. وہ چاہتے ہیں کہ عام سیاستدانوں کی طرح سے بس وقت بے وقت آیت اللہ سیستانی بیان داغتے رہیں تاکہ کوئی بعد میں ان کی بات کو سیریس بھی نہ لے. آیت اللہ سیستانی خود بارہا کہہ چکے ہیں اور زائرین کے مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں جب میں بولتا ہوں تب بھی مصلحت ہوتی ہے اس میں, اور خاموشی میں بھی اسلام کی کوئی مصلحت ہوتی ہے, اور ہمیشہ بالکل صحیح ٹائمنگ سے بولتے ہیں, اور فتویٰ بھی بالکل صحیح ٹائمنگ کے ساتھ دیا. تو یہی جو آیت اللہ سیستانی کا جو توسل اور اعتماد امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر ہے, یہ اسی طرح سے ہمارے جو سابقہ علماء اور مراجع گزرے ہیں ان کی بھی سیرت میں ہمیں اسی طرح سے ملتا. جہاد دفاعی کا جو فتویٰ انہوں نے دیا تھا کہ جو بھی اسلحہ اٹھا سکتا اور اس کی طاقت ہو اس کے اوپر واجب کفائی ہے کہ وہ اسلحہ اٹھائے, یعنی جو اسلحہ اٹھا سکتا ہو وہ دفاع کرے. مختصر سا فتویٰ تھا بہت, اور وہ پڑھ کر سنایا گیا تھا وہاں پر. اس میں کوئی جذباتی باتیں نہیں تھیں, کوئی تقریر نہیں تھی, حتیٰ کہ خود بھی آ کر خطاب نہیں کیا تھا, حتیٰ کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا تھا, بلکہ جو پیش امام ہے وہاں کے انہوں نے آ کر اس میں جو ہے وہ آ کر خطاب کر کے ان کا فتویٰ سنایا تھا. تو اس کے اندر کوئی اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ دنیاوی جاہ و حشام چیزیں اور یہ سب یا جذباتی تقریروں کے ذریعے, بس ایک سادہ سا فتویٰ, اور اس کے بعد دنیا نے اس طاقت کو دیکھا. تو ہمارے سابقہ جو